ایران نام جو ہے وہ نمبر 9 پہ ہے، US بھی نمبر 9 پہ ہے، مجتبیٰ خامنہئی صاحب نمبر 6، ٹرمپ صاحب کا نام بھی نمبر 6 پہ۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس سال وہ سروائیو کر سکیں گے۔ یہ جو ایران امریکہ مذاکرات کا آپ کو نتیجہ کیا نظر آتا ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے بھی بہت دفعہ مذاکرات ہوئے، کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ شواشی صاحب کے بارے میں آپ کا علم کیا کہتا ہے؟ زیادہ بھائی وگٹھے ہو گئے ہیں، اس لیے زیادہ یہ مقبولیت مل رہی ہے اور جو سال ہے وہ 1 کا ہے۔ اس طرح کی مقبولیت اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھی، یہ کیا وجہ ہے؟ جس چیز کی وہ خواہش کریں گے وہ انہیں ملے گی۔ سید آصم منیر جس وقت صلح کی کوششیں کروا رہے ہیں، کیسی شخصیت ہے یہ؟ نمبر 9 حضرت عمر فاروق بھی نمبر 9 تھے، آپ نے دیکھا انہوں نے سارے قوانین بنائے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا نام بھی نمبر 9 پہ آتا ہے، انہوں نے ٹرانسفارم کیا۔ کیا مارشل لا بھی نافذ کر سکتے ہیں اس سال اکتوبر نومبر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں خواجہ متین۔ پاکستان کا دارالحکومت اسلام آباد اس وقت پوری دنیا میں مرکز نگاہ بنا ہوا ہے، جہاں ایران امریکہ کے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ جنگ مستقل جنگ بندی کی صورت میں ہوگی یا نہیں، یہ عارضی جنگ بندی میں توسیع ہوگی یا نہیں، کہ اس مذاکرات کا نتیجہ آخر کار کیا نکلے گا۔ ان تمام حوالوں سے ہم نے آج کے مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا کرے گا یا نہیں، آبنۂ ہرمز کا جو مستقبل ہے اس کا کیا ہوگا، اس حوالے سے ہم نے آج دعوت دی ہے جو ماہر علم الاعداد ہیں طلعت جبی صاحبہ۔ بہت شکریہ میڈم، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ تو اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان سمیت دنیا بھر میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ جو ایران امریکہ 47 برس پرانا ایک تنازع ہے، ایک دشمنی ہے، یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں، ٹرمپ صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو کام ہمارے پچھلے سے دور نہیں کر سکے، میں نے منٹوں سیکنڈوں میں حل کر دیا ہے۔ تو یہ بتائیے کہ یہ جو ایران امریکہ مذاکرات کا آپ کو نتیجہ کیا نظر آتا ہے؟ اچھا، پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو علم الاعداد ہے یا کوئی بھی علم ہے وہ کبھی بھی فائنل نہیں ہوتا، کہ اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ایسا ہونا ہے تو ہو کے ہی رہے، کیونکہ غیب کا جو علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ انہوں نے انبیاء کو بھی نہیں اگر دیا تو کسی عام انسان کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے پاس ہو۔ جو بھی ہم بات کرتے ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے نمبرز کی کیلکولیشن کے حساب سے کرتے ہیں، یا پلانٹس کے حساب سے، یا سٹارز کے حساب سے کوئی بات کرتا ہے، تو اس میں یہ گنجائش ہوتی ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہ ہو۔ بالکل ٹھیک۔ تو ابھی جو فی الحال سچویشن چل رہی ہے، جو گراؤنڈ ریئلٹی بھی ہم دیکھتے ہیں، اس حساب سے بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو مذاکرات تو چونکہ کبھی بھی کہیں پہ جنگ ہوگی تو مذاکرات ہوتے ہیں۔ بالکل، ابھی بھی ہوئے ہیں، پہلے بھی ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی ہوتے رہیں گے۔ تو جب تک جنگ چلتی رہے گی تو مذاکرات ہوتے رہیں گے۔ بالکل۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، اگر میں علم الاعداد کی روشنی میں آپ کو بتاتی ہوں تو ایک تو بات یہ ہے کہ ایران نام جو ہے وہ نمبر 9 پہ ہے، US بھی نمبر 9 پہ ہے، ایکول ہو گئے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مجتبیٰ خامنہئی صاحب نمبر 6، ٹرمپ صاحب کا نام بھی نمبر 6 پہ، ایکول۔ ٹھیک ہے۔ اب جو بیچ میں گیم چینجر تھا وہ پاکستان ہے، پاکستان نمبر 7 ہے، سعودی عربیہ بھی نمبر 7 ہے۔ اگر سعودی عربیہ جنگ میں آتا ہے تو جنگ مزید بڑھے گی، اگر پاکستان آتا ہے تو وہ مذاکرات کی طرف گیا ہے۔ پاکستان کی تو یہ کوشش ہے کہ کسی بھی طرح سے کوئی پیچ اپ ہو جائے، لیکن آپ نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے بھی بہت دفعہ مذاکرات ہوئے، کبھی بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ مسئلے کے درمیان ایک وجہ موجود تھی، کشمیر۔ اسی طرح سے ایران اور اسرائیل کے درمیان بھی کبھی جنگ نہیں رکی، وجہ تھی فلسطین۔ اسی طرح سے US اور ایران کے درمیان بھی جنگ نہیں رک سکتی، اور اس کی وجہ ہے اسٹریٹ آف ہارمز۔ اب اگر آپ علم الاعداد کے حساب سے کہتے ہیں تو کشمیر نمبر 8، فلسطین کا نام بھی نمبر 8 پہ ہے، اور اسٹریٹ آف ہارمز بھی نمبر 8 ہے۔ تو اب جو اس پر تنازع ہے وہ US کا اور ایران کا چلتا رہے گا۔ باقی اگر چیزوں پر پیچ اپ ہو بھی جاتا ہے تو اس بات پہ کبھی بھی پیچ اپ نہیں ہو سکتا۔ اب اس پہ US بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا، اور ایران تو آلریڈی وہ انہی کا ہے، وہ اونر ہیں اس کے۔ تو یہ مذاکرات آگے جتنے بھی چلیں، کتنی دفعہ بھی ہو جائیں، تو لگتا نہیں ہے کہ ان کے درمیان کوئی مکمل جو ہے وہ جنگ بندی ہو سکتی ہے۔ یعنی کہ آپ سمجھتی ہیں کہ جو دنیا امید لگائے بیٹھی تھی کہ یہ جو تنازع اب مستقل طور پر حل ہونے جا رہا ہے، یہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی، آگے جنگ نہیں ہوگی، تو آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تنازع اگر عارضی ہوگا، جیسے مذاکرات ختم بھی ہوتا ہے، یا وقتی جنگ بندی ہوگی؟ ہاں، وقتی جنگ بندی جو ہے وہ زیادہ بھی ہو سکتی ہے، زیادہ ٹائم پیریڈ کے لیے ہو سکتی ہے، مزید اس میں توسیع ہو سکتی ہے کہ پھر مذاکرات کریں گے، یا مزید اس میں کوئی اس طرح کی سیٹلمنٹ کی کوئی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل نکل آئے گا اور یہیں سے یہ پیچ اپ ہو جائے گا، یہ دوبارہ کبھی ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے نہیں ہوں گے، تو ایسا ناممکن ہے۔
کشمیر کے معاملے پر بھی آپ دیکھیں پاکستان اور انڈیا کئی دفعہ تو حالات ٹھیک ہوئے، لیکن اس کے باوجود جب بھی جنگ ہماری ان کے ساتھ ہوتی ہے تو بیسک ریزن کشمیر ہی ہوتی ہے، بنیادی وجہ تنازع کشمیر ہے. ہاں. اور ایران کا دیکھیں آپ، اسرائیل کے ساتھ تو ان کی کوئی اپنی ذاتی لڑائی تو نہیں ہے، ان کی جو بھی ہے وہ فلسطین کی وجہ سے ہے. یعنی کہ جب تک جو بنیادی وجہ تنازع ہے وہ ختم نہیں ہوتی، یہ ایک مکمل صلح کی طرف معاملہ نہیں جا جی سکتا. بالکل. آپ کا علم الاداد بھی یہی کہتا ہے. جی اچھا، یہ بات بھی کی جا رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے اس پہ جو یورینیم ہے وہ ہمارے حوالے کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، اور یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ ایران ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا کر لے گا. آپ کا جو علم ہے اعداد کی روشنی میں ہمیں بتائیے کہ کیا ایران اپنے ایٹمی پروگرام پر سمجھوتا کرے گا؟ اچھا، ایران نمبر 9 ہے، اگر یو ایس بھی نمبر 9 ہے اور وہ سمجھوتا نہیں کرتے تو ایران کا بھی نہیں لگتا کہ وہ سمجھوتا کرے گا. اور وہ پرشین امپائر ہیں اور کتنے سالوں سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اتنے سالوں سے ان پہ پابندی بھی ہے، اس کے باوجود اگر وہ سامنے کھڑے ہیں اور اس طرح سے جنگ کا انہوں نے جواب دیا ہے، اور جس مقصد کے لیے دیا ہے وہ تو ایٹامک پروگرام ہے ان کا، تو اس پہ سمجھوتا اگر کر لیا تو پھر وہ 40 سال پہلے کر لیتے. یعنی کہ بنیادی وجہ جو ہے میرے علم کے مطابق تو نہیں لگتا کہ وہ کسی طرح کا سمجھوتا کریں گے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو جائے، وہ یہ کر لیں کہ چلیں کچھ امن کے لیے، یا پاکستان جس طرح سے کوشش کر رہا ہے تو امن کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس کو وہ ڈیلے کر دیں کہ ابھی چلیں اس پروگرام کو روکا جا سکتا ہے، کچھ سالوں کے لیے، کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے اس کو روکا جائے، یہ ہو سکتا ہے. لیکن وہ اگر یہ کہیں کہ پورا اس سے دستبردار ہو جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے. اچھا، ایسا ممکن نہیں ہے. ہاں، جو ایران کا نمبر ہے وہ 9 ہے، 9 نہیں مانتا کسی کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر 9 تھا. اچھا، تو آپ دیکھیں ان کے کتنے قوانین سخت تھے. اچھا، یہ مجھے بتائیں جو آبنہ ہرمز ہے، پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ایران نے ایک سمندری راستے کو بطور ہتھیار استعمال کیا ہے، اور جو دنیا بھر کے مبصرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کے پاس یہ جو ہتھیار ہے آبنہ ہرمز کا، یہ کسی ایٹم بم سے زیادہ خوفناک ہے. ہم نے دیکھا کہ پوری دنیا ہل کر رہ گئی ہے ایک تیل کی قلت کی وجہ سے. پوری دنیا میں بلکہ شائع خورونوش بھی نہیں پہنچ پا رہی. پورا یورپ، دنیا بھر میں یہ اس کی مہنگائی میں بڑا اضافہ ہوا ہے. تو آبنہ ہرمز کا یہ جو تنازع ہے جس پہ پہلے بات ہوئی کہ ایران ٹول ٹیکس لے گا، پھر امریکہ نے کہا میں اس پر قبضہ کروں گا، ابھی ناکہ بندی کر رکھی ہے امریکہ نے. یہ جو وجہ تنازع ہے آبنہ ہرمز کا مسئلہ بالخصوص، یہ اس کی آپ کا علم کیا کہتا ہے کہ یہ ابھی حل ہو جائے گا معاملہ، یا مستقبل میں بھی اس کا کبھی بندش ہوتی رہے گی، کھلتا رہے گا؟ اب یہ دنیا کو بھی ہائی لائٹ ہو گیا ہے کہ اس طرح بھی راستے بند بھی کیے جا سکتے ہیں سمندری. تو اس کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں آپ؟ اس کا نام تو نمبر 8 پہ ہے. جیسے کشمیر کا، فلسطین کا، ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ مسائل چلتے ہی رہے ہیں، مسئلے کا حل اب تک نہیں نکلا. تو یہ بھی، اس پہ بھی آف اینڈ آن اس طرح کی پابندیاں اور اس طرح کی چیزیں آپ خبروں میں دیکھتے رہیں گے کہ یہ کبھی بند ہو گیا رسا، کبھی کھل گیا ہے، یا کبھی کوئی اور اس پہ قبضہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ایران اس کا مقابلہ کر رہا ہے. جس طرح کی سچویشن کشمیر میں اور فلسطین میں رہی ہے، اس طرح کی ابھی ادھر بھی کریٹ ہو گئی ہے. یعنی کہ یہ بھی مستقبل میں ایک مسئلہ، ایک تنازع اب رہے گا جب تک کنٹینیو رہے گا. یہ بھی آپ کو مستقبل قریب میں یہ آپ کو ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ اب ایک مسئلہ بن گیا ہے، ایک ہتھیار دنیا کو نظر آ گیا کہ یہ بھی ہے، ایسے بھی جنگیں لڑی جا سکتی ہیں. جو ایران کے نئے سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنئی، آپ کا جو علم ہے وہ اس کی روشنی میں بتائیے وہ کیسی شخصیت ہیں، ان کا کون سا نمبر ہے، اور وہ کس طرح کا مزاج رکھتے ہیں. جو ان کے والد تھے وہ بڑے سخت گیر رہنما کے طور پر مشہور تھے، سید علی خامنئی. تو مجتبیٰ خامنئی کا ستارہ کیا کہتا ہے، علم الاداد کیا کہتے ہیں؟ اچھا، مجتبیٰ خامنئی نام جو ہے وہ نمبر 6 پہ ہے. نمبر 6 پہ امام حسین کا نام بھی ہے. اچھا، تو سچویشن بھی آپ دیکھیں، اور اگر اس کو ریلیٹ کرتے ہیں آپ حضرت امام حسین کے ساتھ، تو ایک جیسی سچویشن بنتی ہے. یہ لوگ حکمت عملی کے حساب سے، جنگی حکمت عملی کے حساب سے اتنے انٹیلیجنٹ نہیں ہوتے. یہ پرامن لوگ ہوتے ہیں، یہ مذاکرات کے ذریعے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ مذاکرات کے لیے راضی ہوئے ہیں، تو اگر ان کے والد ہوتے تو وہ مذاکرات پہ کبھی آتے ہی نہ. وہ بالکل ان کا ایک قول ہے کہ امریکہ پہ کبھی بھروسہ نہیں کرنا آپ نے، یہ مذاکرات نہیں کرتا، یہ دھوکہ دینے کے لیے مذاکرات کرتا ہے. یعنی کہ مجتبیٰ خامنئی اپنے والد کے برعکس یہ ایک صلح جو شخصیت ہیں اور مذاکرات پر یقین رکھتے ہیں. جی بالکل، صلح جو شخصیت ہیں. اور امام حسین بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ یزید سے مذاکرات کرنے ہی گئے تھے، امن کے لیے گئے تھے، وہ کسی جنگی تیاری کے ساتھ نہیں گئے تھے. تو یہ امن کی خواہش لازمی رکھتے ہیں، لیکن اپنا پروگرام یا اپنے ملک کو کبھی بھی کسی نقصان کی طرف نہیں لے کر جائیں گے. یہ بھی ہے. یعنی کہ ان کی والد صاحب کی جو لیگیسی ہے سیدہ
جو آیت اللہ خامنئی تھے، ان کی لیگیسی کو آگے بڑھائیں گے اس کو. لیکن ان کے چونکہ جس طرح سے میں نے ان کی ڈیٹ آف برتھ جو انٹرنیٹ پہ موجود ہے اسی سے جو میں نے کیلکولیشن کیا تو ان کی ڈیٹ آف برتھ میں سب ان کے اینٹی نمبر ہیں جو ڈائریکٹ ڈیٹ آف برتھ میں موجود ہیں. نام بھی اینٹی نمبر پہ ہی ان کا آتا ہے. تو ان کے لیے یہ سال بہت مشکل ہے ہر لحاظ سے، ان کی جان کے حساب سے بھی اور باقی سارے معاملات کے حساب سے بھی ان کا بہت زیادہ مشکل سال ہے ان کا. اچھا، ایران امریکہ جنگ میں ایک نام جو صلح کروانے کے لیے ابھر کر سامنے آیا دنیا کے نقشے پر، اور جس کو بارہا ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں گریٹ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر. آپ کا علم کی روشنی میں بتائیے کہ یہ سید عاصم منیر جس وقت صلح کی کوششیں کروا رہے ہیں، 3 روزہ ایران کا دورہ بھی کیا ہے انہوں نے، اور دنیا بھر کی نظریں ہیں انڈیا کے. میں دیکھ رہا تھا ٹی وی چینلز پر، بڑی ان کی وہ بھی مجبور ہو گئے ہیں تعریف کرنے کے حوالے سے. تو آپ کا علم ان کے بارے میں کیا کہتا ہے، کیسی شخصیت ہیں یہ؟ اچھا، عاصم نام جو ہے میں علم اعداد کے حوالے سے ہی بات کروں گی، ویسے اس کے علاوہ نہیں بات کروں گی. تو ان کا نام جو ہے وہ نمبر 9 کی ویلیو پہ آتا ہے. نمبر 9 حضرت عمر فاروق بھی نمبر 9 تھے. آپ نے دیکھا انہوں نے سارے قوانین بنائے، حتیٰ کہ انہوں نے نماز تراویح بھی باجماعت کروا دی جو اب تک چل رہا ہے. انہوں نے ڈاکخانے کا نظام کیا، انہوں نے فوج بنایا، فوج تو پہلے سے تھی، انہوں نے باقاعدہ فوج، پولیس، ہاں باقاعدہ فوج، لشکر بھی، ہاں پولیس کا بھی کیا، باقی بھی انہوں نے جتنے انتظامات کیے، بہت وسیع پیمانے پر اصلاحات کی ہیں. آج بھی دنیا بھر کے ممالک انہوں میں نے ان کے ٹرانسفارم قوانین کر دیا تھا پورے ایک حکومت کو، جو نظامیہ حکومت کو ان کا ٹرانسفارم کر دیا تھا. اسی طرح حضرت امیر معاویہ کا نام بھی نمبر 9 پہ آتا ہے. انہوں نے ٹرانسفارم کیا، انہوں نے چینج لے آئے، وہ خلافت سے بادشاہت کی طرف ان کا چینج تھا. اس کے بعد خلافت سے ملوکیت کی طرف زیادہ مناسب لفظ ہے. جی بالکل اس طرح سے کہہ لیں آپ. اس کے علاوہ عمر بن عبدالعزیز وہ بھی نمبر 9 تھے. انہوں نے دوبارہ سے خلافت کو ریکنٹینیو کیا، تو وہ دوبارہ سے خلافت شروع ہو گئی تھی. نمبر 9 جو ہے روح اللہ خامنئی جو ان کے سپریم لیڈر تھے ایران کے، ان کا نام بھی نمبر 9 پہ ہے. تھے انقلاب کے، جی ان کا نام بھی نمبر 9 پہ آتا ہے. تو یہ انقلابی ذہن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ نمبر 9 کو نیمرولوجی میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ سپہ سالار کا نمبر ہے. اب ان کا نام بھی اگر نمبر 9 ہے اور وہ آلریڈی پاکستان کے سپہ سالار ہیں تو ظاہر ہے وہ بہت ساری ٹرانسفارمیشن کریں گے، وہ بہت سارے چینج لائیں گے. کس طرح کی چینج آپ کی بات کر رہی ہیں؟ ابھی تو کافی چینجز آ چکی ہیں. پہلے وہ آرمی چیف تھے، پھر وہ بن گئے فیلڈ مارشل ہیں اس وقت، پھر ان کی مدت میں بھی 5 سال کے لیے اب تو دوبارہ تعیناتی بھی ہوئی ہے. تو کس طرح کا انقلاب دیکھ رہی ہیں؟ کس طرح کا انقلاب لا سکتے؟ کیا ماشاء اللہ بھی نافذ کر سکتے ہیں؟ ماشاء اللہ تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ان کا لکی ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. اسی وقت پاکستان کا بھی لکی ایئر چل رہا ہے. تو دونوں لوگوں کا جو جب کمبائن ہے، آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تو جنرل صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے لیے وہی ان کو لیڈ کر رہے ہیں اس وقت، جو بھی کوششیں وہ کر رہے ہیں تو منظر عام پہ وہی ہیں، سامنے وہی ہیں لائم لائٹ میں. تو ان کے لیے بھی لکی ہے، پاکستان کے لیے بھی لکی ہے. تو یہ دونوں کے لیے آپس میں بھی ایک گڈ لک ہے. تو اس سال اکتوبر نومبر میں جو جنرل صاحب ہیں ان کا چونکہ پرسنل ایئر 4 چل رہا ہے، تو پرسنل ایئر 4 جب چلتا ہے تو وہ آخر میں آپ کو کوئی بہت بڑی سکسیس دے کر جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کا پوری دنیا میں ابھی بھی نام تو ہے ان کا، ایک ان کو پہچانتے ہیں سب، لیکن ان کے جو پاپولیرٹی گراف ہے وہ بہت زیادہ ہائی جائے گا اس سال کے آخر میں. ابھی مزید ان کی پاپولیرٹی میں اضافہ ہوگا. بالکل ان کی پاپولیرٹی میں بہت زیادہ اضافہ ہونے والا ہے عاصم منیر صاحب کی. یعنی کہ یہ جو ایران امریکہ کے درمیان صلح کا ایک بہت بھاری بھرکم پتھر اٹھایا ہے پاکستان نے، جس کو لیڈ کر رہے ہیں ہمارے فیلڈ مارشل، اس میں بھی انہیں کامیابی حاصل ہوگی. کامیابی تو اگر مذاکرات آپ دیکھیں کہ اگر مذاکرات کروا دینا، بٹھانا بھی ایک بہت بڑی کامیابی، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی کامیابی ہے. آپ دیکھیں پاکستان کے اگر پچھلے کچھ سالوں میں آپ دیکھیں اور لاسٹ ایئر بھی دیکھیں کہ انڈیا کو ایک بہت بڑا موقع مل گیا تھا کہ پاکستان پہ حملہ کرے. اس کو لگا کہ شاید اندرون خانہ پاکستان کے عوام شاید خلاف ہیں، اپنی حکومت کے خلاف ہیں، اور وہ ان کے سامنے آ کے کھڑے ہو جائیں گے، کوئی رجیم چینج لے آئیں گے، اس طرح کی چیزیں وہ سوچ کے انہوں نے حملہ کیا تھا. تو پاکستان کے حالات ان کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے نا. لیکن اس کے بعد اگر اب پاکستان میں اتنے بڑے ہائی لیول کے اگر مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ پاکستان کی بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کا نتیجہ جو ہے کوئی بھی نکلے، لیکن پاکستان نے اپنی طرف سے ایک بہت بڑی ایفرٹ کی ہے. تو پاکستان کا نام نمبر 7 پہ، تو نمبر 7 جو ہے وہ ہمیشہ ہی آپ کو صلح جو لگے گا کہ جہاں کہیں بھی نمبر 7 آتا ہے تو وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ جنگ نہ ہو، اور جنگ میں داخل بھی نہیں ہوتا. لیکن اگر ہو جائے تو پھر خالد بن ولید کا نمبر بھی 7 تھا، ابو عبیدہ بھی نمبر 7 تھے، اس طرح سعودی عربیہ بھی نمبر 7 ہے. اچھا، تو خالد بن ولید تو ساری زندگی ناقابل شکست رہے ہیں،
किसी मैदान जंग में उनको शिकस्त नहीं हुई, बल्कि ये जो उनके मैदान जंग में बल्कि उनकी शहादत भी नहीं हुई, बिस्तर पर उनका इंतकाल हुआ था। हिंदुस्तान नाम जो है वो भी नंबर 7 पे था। अच्छा, आप देखें इतने अरसे तक, इतनी सदियों तक हिंदू और मुस्लिम दो एंटी रिलीजन एक साथ रहे हैं, बिल्कुल। और कभी भी आपस में उनका कोई इस तरह की सिचुएशन नहीं हुई कि मुल्क अलग हों। लेकिन जब अलग हुए तो कहाँ से हुए, जब आपस में ना इत्तफाकी आई। तो पाकिस्तान की आवाम भी जब तक यूनाइटेड है तब तक तो कोई इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जहाँ आपस में ना इत्तफाकी आएगी तो पाकिस्तान फिर आपको पता है किस तरह की सिचुएशन बनती है। अच्छा, ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान हैं, उनका भी बड़ा रोल है। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमने देखा बड़े मुतहरक रहे, दौरा भी किया उन्होंने मशरिक़ वस्ती का, सऊदी अरेबिया गए, मिस्र गए, तुर्किया गए, मुख्तलिफ़ ममालिक से हमेशा टेलीफोन पर राब्ते में रहते हैं। इस अमन का दरवाज़ा खोलने के लिए, ईरान अमेरिका के दरमियान सुलह के लिए उनका भी बड़ा भारी रोल है। तो शहबाज शरीफ साहब के बारे में आपका इल्म क्या कहता है? शहबाज शरीफ साहब की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 है। अगर सिर्फ हम नंबर को देखें, बाकी छोड़ देते हैं। अगर नंबर को देखें 14 है, 1 + 4 5 होता है टोटल। पाकिस्तान का पर्सनल ईयर भी 5 चल रहा है। पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे 23 मार्च, 2 + 3 वो भी 5। पाकिस्तान का बर्थ नंबर 14, 1 + 4 वो भी 5। तो ये बहुत सारे 5 जब इकट्ठे हो गए हैं तो ये एक पाकिस्तान के लिए गुड लक है। वहीं पर ये गुड लक शहबाज शरीफ साहब के लिए भी है। अच्छा, उनका एक अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, अभी चल रहा है। अभी उनका चल रहा है। जी, अभी उनका अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है। तो यानी कि पाकिस्तान के लिए खुशखबरी है, यानी कि अगर वज़ीर-ए-आज़म का नंबर भी अच्छा टाइम चल रहा है तो कामयाबियाँ मज़ीद समेटेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल। अच्छा, पाकिस्तान का पर्सनल जो एयर है, आप कह रही हैं 5 है, तो ये नंबर इससे पहले भी आया होगा, लेकिन जिस तरह की अभी पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है, जिस तरह सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त दुनिया भर में पजीराई हो रही है, खुशी से शादियाने बजाए जा रहे हैं, हमारे जो ओवरसीज़ हैं वो अपने माथे पर पाकिस्तानी पासपोर्ट लगाए, पाकिस्तानी परचम उठाए गलियों में फिर रहे हैं, और ईरान में जिस तरह रैलियों में पाकिस्तान के नाम के तराने बनाए जा रहे हैं, अभी सऊदी अरेबिया का भी तराना जारी करता है पाकिस्तान के लिए। ये इस तरह की मकबूलियत इससे पहले हमने नहीं देखी, ये क्या वजह है? अच्छा, पर्सनल ईयर 5 तो पाकिस्तान का बहुत दफ़ा है। जब 1 का साल आता रहे तो पाकिस्तान का पर्सनल ईयर 5 चलता रहे। लेकिन अभी चूँकि बहुत सारे 5 इकट्ठे हो गए हैं। अब आप देखें शहबाज शरीफ साहब का बर्थ वो भी 14 है, पाकिस्तान की अपनी बर्थ भी 14, रेजोल्यूशन डे 23 वो भी 5 पे आ गया। उसके अलावा जो आपके बानी PTI हैं उनकी भी बर्थ 5 है, उनका नाम भी नंबर 5 पे आता है। तो ये बहुत सारे 5 जब इकट्ठे हो गए हैं तो फिर पाकिस्तान की गुड लक में तो इजाफा होगा ना। अच्छा, ये ज़्यादा 5 इकट्ठे हो गए ज़्यादा हैं, 5 इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए ज़्यादा ये मकबूलियत मिल रही है। मकबूलियत मिल रही है। और जो साल है वो 1 का है, 2 + 2 + 6 1 का साल हो गया। तो 5 और 1 की कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसकी वज़ीर आला हैं, वो भी बड़ी लाइमलाइट में रहती हैं, बड़े उनका भी मकबूलियत इस वक्त अरूज पर है, बड़े काम भी करवा रही हैं मरियम बीबी। तो उनके इल्म, आपके इल्म के मुताबिक उनकी शख्सियत कैसी है? अच्छा, मरियम का नाम नंबर 6 पे आता है, और चूँकि उनके नाम के साथ नवाज़ है, मरियम नवाज़ पूरा उनका नाम हम काउंट करते हैं। तो नंबर 6 पे उनका नाम आता है तो वो उनके लिए नाम भी लकी है। इसके अलावा जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसकी नाम की वो नंबर 6 है, तो ज़ाहिर है लग्जरी लाइफ होगी उनकी। उसके अलावा उन मतलब खुश किस्मत इस हिसाब से भी आप कह सकते हैं कि जिस चीज़ की वो ख्वाहिश करेंगी वो उन्हें मिलेगी। अच्छा, ऐसी किस्मत लेकर पैदा हुई हैं। और इसके अलावा हाँ, ये लोग चूँकि जंग की तरफ नहीं जाते, बहुत ज़्यादा इनके जहन में इस तरह की चीज़ें नहीं होती। मैं जिस तरह आपको बताया कि मुश्तबा खामनाई भी नंबर 6 है, इमाम हुसैन का नाम भी नंबर 6 था। तो ये अमन पसंद लोग होते हैं और ज़्यादातर तरक्की को, अमन को, खुशहाली को ये फोकस में रखते हैं। जिस तरह से आपने देखा कि पंजाब में जगह जगह खूबसूरती में इजाफा हो रहा है, सफाई में इजाफा हो रहा है, वो बहुत सारी चीज़ों का खुद नोटिस ले लेती हैं, पर्सनली नोटिस ले लेती हैं। तो ये उनकी शख्सियत पर उनके नाम का असर है। अच्छा, ये इनके नाम का असर इसके है। अलावा ये लोग खूबसूरत होते हैं, दिलकश होते हैं और नाजुक होते हैं। देखने में भी आप उनको देखें तो आपको वो बड़ी पतली सी हैं, बड़ी नाजुक मजाज लगती। बिल्कुल नाजुक सी औरत हैं वो, और खूबसूरत भी हैं। तो ये उनके नाम का असर है, नाम असर रखते हैं। अच्छा, नाम का असर है, बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं जो सऊदी अरेबिया के जो शहज़ादे हैं, MBS मोहम्मद बिन सलमान, इस जंग में वो भी हमें नज़र आते हैं, वो भी मुलाकातें करते हैं। हमारे चीफ साहब भी गए थे, फिर प्राइम मिनिस्टर भी उनसे मिले, उनके पर भी हमला भी हुआ। एक दफ़ा उन्होंने बड़ा अग्रेशन भी दिखाया था, फिर पाकिस्तान को फ़ौजी दस्ते भी भेजने पड़े। तो फ्यूचर में आप देखती हैं कि MBS जो है मोहम्मद बिन सलमान,
وہ دنیا پر کس طرح اثر انداز ہوں گے اور اپنے ملک کے لیے کیا بہتری لانے میں کامیاب ہوں گے؟ اچھا، محمد نام ہے، بن سلمان تو کنیت ہے، نام محمد ہے. اب محمد بن عبداللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں، نام ان کا ہے جی. اس ٹائم پیریڈ میں آپ دیکھیں محمد بن عبداللہ، اگر ہم رسالت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، نبوت سے ہٹ کے بات کرتے ہیں، تو ان کے بعد کوئی بھی محمد ایسا نہیں تھا جو عرب پہ حکومت کرتا ہو. ان کے بعد جب محمد بن سلمان آئے ہیں تو محمد نام نمبر 2 پہ آتا ہے، تو ٹرانسفارمیشن کا نمبر ہے یہ لوگ اگر حکومت میں آتے ہیں تو یہ ٹرانسفارم کرتے ہیں اپنے ریاست کو. جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے حقوق دلوائے اپنے معاشرے کو اور ٹرانسفارم کیا، پھر انہوں نے اسلامی لشکر بنایا، بہت ساری فتوحات ہوئی، انہوں نے ایک پورا نظام دیا. اب آپ محمد بن سلمان کو اگر آپ دیکھیں تو وہ اب اپنے ملک کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں. ابھی وہ اپنے جنگی ہتھیار بھی بڑھائیں گے، ابھی وہ اپنے ملک کی ترقی کی طرف بھی فوکس کریں گے، ڈیفینس فورسز پہ فوکس کریں گے. تو وہ ان کا نام لائم لائٹ میں ابھی اسی سال انشاءاللہ وہ سب سے زیادہ جو آپ پاپولر دیکھیں گے نا پوری دنیا میں، اگر کوئی کنگ ہوگا تو وہ محمد بن سلمان ہوں گے. اچھا، محمد بن سلمان کی مقبولیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی، مشرق وسطیٰ سے نکل کر پوری دنیا میں لائم لائٹ پہ ہوگی. اور اگر وہ جنگ میں نہیں جاتے تو یہ بہت اچھا ڈیسیجن ہوگا. اگر وہ ایران کے ساتھ کسی طرح کا، جس طرح سے ابھی بھی انہوں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہوا ہے، اور اگر وہ جنگ میں نہیں جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہوگی. بھائی بھائی کے ساتھ نہ لڑے تو بہتر ہے. لیکن اگر نمبر 7 جنگ میں آتا ہے تو وہ پھر کبھی ہار نہیں مانتا. تو ان کا جو نام ہے سعودی عربیہ، نیم جو ہے وہ نمبر 7 پہ آتا ہے. جیسے پاکستان نمبر 7 پہ ہے تو اسی طرح سے سعودی عربیہ بھی نمبر 7 پہ ہے. اچھا، آپ کے علم الاعداد کی روشنی میں بتائیے کہ جو پاک بھارت تعلقات ہیں ان کا کیا مستقبل دیکھتی ہیں؟ پچھلے برس تو ہم نے دیکھا تھا ایک جنگ ہوئی تھی جس کا ہم نے اس وقت 10 مئی کو ایک جشن کا بھی مارکہ حق کے جو ہم نے جیتا تھا، جس میں انڈین طیارے بھی گرے اور پاکستان کی فتح کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا کہ پاکستان نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو شکست فاش سے دوچار کیا. تو علم الاعداد کیا کہتے ہیں، جو ان فیوچر میں بھی کوئی جنگ ہوگی کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کوئی صلح کا معاملہ دیکھ رہی ہیں؟ پاکستان انڈیا کے درمیان تو کوئی جنگ اس سال نہیں لگتی. ویسے بھی پاکستان کا پرسنل ایئر 5 چل رہا ہے تو اس کے ساتھ کوئی جنگ کے لیے اس طرح نہیں آئے گا. افغانستان والا بھی جو مسئلہ ہوا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کتنے چھوٹے لیول سے ہی پاکستان نے اس پہ کنٹرول کر لیا ہے. تو انڈیا کو، مجھے تو نہیں لگتا کہ انڈیا اس طرح کی کوئی حماقت کرے گا، کوئی پاکستان کے ساتھ کسی طرح کی جنگ کرے. اور جو اس وقت انڈیا کی علم الاعداد کے حوالے سے میں آپ کو اگر بتاؤں تو جو مودی صاحب کا نمبر ہے، برتھ نمبر ہے، وہ 17 ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی. 1+7 8 ہوتی ہے. 8 ان کا برتھ نمبر ہو گیا تو 1 کا ایئر چل رہا ہے، تو ان کے لیے ویسے ہی اسٹرگلنگ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے. تو وہ کبھی بھی اتنا بڑا رسک نہیں لیں گے وہ پاکستان کے ساتھ ڈائریکٹ کسی طرح کی جنگ میں انوالو ہوں. لیکن کشمیر کے محاذ پر یا کشمیر کی طرف کوئی ایسا مسئلہ ضرور ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے کشمیر ہائی لائٹ ہو جائے اور وہ مسئلہ دوبارہ سے پھر ری سٹارٹ ہو جائے، یا انڈیا خود سے کچھ کشمیر میں ایسا کرے جو پوری دنیا کے لیے ایکسیپٹیبل نہ ہو. اس طرح کی کوئی سچویشن کشمیر کے محاذ پر ہو سکتی ہے. چائنا کے ساتھ بھی انڈیا کا ہو سکتا ہے، کوئی تنازع ہو سکتا ہے. ہاں ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن پاکستان کے ساتھ نہیں لگتا کہ وہ اس طرح کا کوئی بھی ڈیسیجن لیں گے. نہیں، نریندرا مودی جو ہیں ان کا مستقبل کیا دیکھتی ہیں آپ کہ وہ ان کا کیا نمبر ہے؟ وہ مزید سروائیو کریں گے؟ وہ اپنی جو ہندوستان کی سیاست میں اسی طرح جو مقبولیت انہیں پچھلی بار ملی تھی، اس بار تو انہوں نے کم ووٹ لیے ہیں، آپ میں مقبولیت کھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا مزید اس میں بڑھاوا ہوگا؟ ان کا اسٹرگلنگ ٹائم پیریڈ چل رہا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سال وہ سروائیو کر سکیں گے. اگر مجھے تو خیر نہیں، سیاست کا مجھے اتنا علم نہیں ہے تو نہ ہی مجھے معلوم ہے کہ کس وقت الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن جب بھی الیکشن ہوں گے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ جیتیں گے اس دفعہ. ہاں اگر ان کی پارٹی جیت جاتی ہے تو کوئی نیا بندہ جو ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا، لیکن مودی صاحب کا نہیں لگتا کہ دوبارہ کبھی وہ ہندوستان کے بن سکیں گے. اچھا، دوبارہ آپ کو وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بنتے نظر نہیں نظر آتے. سب سے آخر میں آپ سے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں پوچھتے ہیں جو غیر مستقل مزاج، خود فریبی میں مبتلا، بڑکوں اور دعووں پر یقین رکھنے والے، 40 بار کہہ چکے ہیں کہ جلد جنگ ختم ہو جائے گی، جلد جنگ ختم ہو جائے گی. ابھی ختم کر رہا ہوں، جب سے شروع کی ہے انہوں نے یہ بات. تو میری مراد ہے سپر پاور امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ. ان کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں آپ؟ ان کے بھی مڈ ٹرم انتخابات نومبر میں آنے والے ہیں. ان کی مقبولیت بڑھے گی، کم ہوگی، یا یہ جنگ ان کے لیے کتنا اثر انداز ہوگی ان کی سیاسی زندگی کے اوپر؟
ٹرمپ صاحب کا تو خیر ابھی اتنی تو میں نے کیلکولیشن ان کے بارے میں سیاست کے حوالے سے نہیں کی ہے، لیکن جس طرح سے میں ان کے کنٹری کو دیکھ رہی ہوں تو ان کا یورپین کنٹریز کے ساتھ اگست میں سپٹمبر میں کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے، ان کی آپس میں کوئی لڑائی جنگ یا اس طرح کے کوئی اختلافات کے آپس میں ان کا اتحاد ٹوٹ جائے، یہ ان کے کنٹری کے اس میں آ رہا ہے۔ نہیں، ابھی ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ بالکل آپ کا جو علم آپ کو بتا رہا ہے، ابھی نیٹو پر وہ بڑا چڑھ دوڑے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کاغذی شیر ہے، میں نکل جاؤں گا۔ اس طرح کی بڑی چینج بھی آ سکتی ہے کہ امریکہ نیٹو سے نکل جائے؟ جی بالکل آ سکتی ہے، بالکل آ سکتی ہے۔ یورپین کنٹریز کا اور ان کا اتحاد جو ہے وہ ٹوٹنے والا ہے اگست سپٹمبر میں میکسیمم، اور کوئی جنگ بھی ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور امریکہ کے ساتھ بھی کچھ بڑا ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی بہت بڑی چینجز وہاں پر آئیں۔ امریکہ کے اندر جی تو وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے ریپبلکنز وہ انتخاب ہار جائے مڈ ٹرم، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سکتا ہے۔ اب میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ یو ایس جو ہے وہ نمبر 9 پہ ہے، ایران بھی نمبر 9 پہ ہے، تو دونوں کنٹریز جو ہیں اگلے سال تک ان میں کوئی بہت بڑے چینجز آئیں گے۔ ایران میں بھی کوئی بہت بڑا چینج آئے گا اور امریکہ میں بھی بہت بڑا چینج آئے گا۔ بہت شکریہ میڈم طلعت جبی صاحبہ، آپ نے ہمارے ناظرین کو اس حوالے سے اپنے جو علم ارادات ہے اس کی روشنی میں بتایا کہ اس وقت جو ہے ایران امریکہ مذاکرات کا مستقبل کیا ہونے والا ہے، کامیاب ہوں گے نہیں ہوں گے، اور یہ صلح جو ہے ایران امریکہ کے درمیان یہ ایک پختہ صلح ہونے جا رہی ہے کہ عارضی پڑاؤ ہے۔ ناظرین، آپ نے میڈم کی گفتگو سنی، اس پر اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، اپنے دوستوں عزیز و اقارب سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔